نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ سورۃ المؤمنون، اور یہ اس کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 12 سے 16 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انسانی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان کس طرح وجود میں آیا، کس طرح سے یہ ایک قطرہ ناچیز تھا، اور یعنی اس میں کوئی زندگی نہیں تھی، مردہ تھا۔ قرآن میں آتا ہے نا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ تم کیوں اللہ کا کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ انسان کا وجود کہاں سے بنا ہے؟ نطفہ ناچیز سے۔ یہ بھی مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان جو عورت کے رحم میں نشو و نما پاتا ہے، انسانی شکل میں ڈھل جاتا ہے، ایک بچے کی شکل میں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، خلاصے سے، پھر اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، اور پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ فرمایا برکتوں والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑی برکتوں والا ہے، احسن الخالقین، بہترین تخلیق کرنے والا۔ آگے فرمایا پھر اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے، تم اللہ کی ہوا میں سانس لے رہے ہو، اس کی زمین میں تمہاری دوڑ دھوپ ہے، لیکن ایک وقت پھر آ جائے گا، اس زندگی کا خاتمہ ہوگا اور تم میت ہو جاؤ گے۔ پھر مرنے کے بعد ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، تو پھر اب تمہیں زندگی قیامت کے دن ملے گی، قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق اور اس کے لیے قانون مقرر کر دیا، اور اسی قانون کے تحت انسان وجود میں آتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کے دن پورے کرتا ہے، پھر اسے موت آ لیتی ہے،
اور پھر قیامت تک کے لیے بے جان لاشا بن جاتا ہے، اور پھر اس کا لاشا بھی ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت کے بعد اب قیامت تک کے لیے کوئی زندگی نہیں۔ انسان کی روح جسم سے نکلنے کے بعد واپس آنا چاہتی ہے، قال رب ارجعون۔ روح مرنے والے کی روح جب اس جسم سے نکل جاتی ہے، یہ جسم ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے، روح جو نکالی گئی ہے اس دنیا سے، اس کے وجود سے نکالی گئی ہے، فرشتے اس روح کو نکالنے کے بعد آسمانوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں اس کے ٹھکانے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو وہ روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے، رب ارجعون، میرے رب مجھے، اے میرے رب ارجعون، مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں واپس جانے کے بعد دنیا میں نیک اعمال کر سکوں، فیما ترکتو، جس دنیا کو میں چھوڑ آئی ہوں، اس کی روح کہتی ہے جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، روح کہتی ہے تاکہ نیک کام کر سکوں۔ کلا، اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ ہرگز نہیں، کہہ دیا جاتا ہے ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک کلمہ ہے، ایک بات ہے جو وہ قائلھا، کہنے والا کہہ رہا ہوگا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ نے فرما دیا کہ اب اِلیٰ یوم یبعثون تک، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، جب بعث بعد الموت ہوگا قیامت کے دن، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اب یہ روح فریاد کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اب ان کے درمیان ایک ورزش ہے، روٹ ہے، اوٹ ہے، بیریئر ہے، یعنی یہ روح جو ہے اب اس کے وجود میں دنیا میں نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا قرآن کے اندر، اور قرآن میں دوسری جگہ بتا دیا کہ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ کوئی دنیا میں واپس آیا ہو؟ تمہیں کسی کی بھنک سنائی دی ہو؟ مرنے والا کبھی دنیا میں نہیں آتا، اب وہ جہاں ہے اس کی روح ہے۔ اب سارے معاملات عذاب و راحت کے اس کی روح کے ساتھ ہوں گے، اس جسم کے ساتھ نہیں۔ یہ جسم تو ڈیڈ ہے، بے جان ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ محض مٹی، مجرد مٹی مکلف نہیں ہے، مجرد یعنی صرف مٹی، اس میں احساس و شعور نہیں ہے۔ اگر مٹی میں احساس و شعور ہوتا تو یہ جتنی مورتیاں بنائی گئی ہیں یہ سارے الہ ہو جاتے، سارے دیکھنے سننے والے بن جاتے۔ مٹی میں روح کے بغیر نہ احساس ہے، نہ شعور ہے، نہ اس کا دیکھنا ہے، نہ سننا ہے، نہ جواب دینا ہے، نہ یہ مکلف ہے۔ تو مٹی کو عذاب کی کیا معنی ہے؟ دیکھیں کوئی لاجک بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ محض مٹی جس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ اب دیکھیں کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کو پھانسی کی سزا دینی ہے کہ جی یہ فلاں تاریخ کو اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا، اور اگر وہ بندہ پہلے ہی مر جائے
تو کیا اس کی لاش کو پھانسی دی جائے گی؟ نہیں دی جاتی. لاش کو کون پھانسی دے گا؟ کیونکہ انسان کی لاش جو ہے بے جان ہے، اسے اس میں تکلیف نہیں ہے، احساس نہیں ہے، مکلف نہیں ہے. انسان مکلف ہے روح کے ساتھ. یہ ہماری باڈی، یہ جسم روح کے ساتھ مکلف ہے، جواب دہ ہے. روح کے ساتھ یہ باڈی، اس کے اوپر تمام احکامات جو اللہ نے نازل کیے ہیں قرآن کی شکل میں یا سنت کی شکل میں، وہ سارے احکامات اس باڈی پر روح کے ساتھ لاگو ہوتے ہیں، اطلاق ہوتے ہیں، اطلاق ہوتا ہے اس کا. یہ جسم اگر مجرد مٹی بن جائے، روح نکل جائے، تو اس کے اوپر نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ فرض نہیں ہے. آپ دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سزا جرم جس نے کیا ہے سزا اس کو دی جاتی ہے. جرم کیا ہے روح پلس جسم. اگر روح جسم سے نکل گئی تو محض مجرد جسم کو سزا نہیں دی جاتی. یہ تو ہے ہی نہیں دنیا کے اندر قانون. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جسم مکلف ہے روح کے ساتھ. اگر روح نکل گئی تو یہ مٹی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اکرام اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، روح کے ساتھ کلام کرتا تھا، رشتہ داری تھی، اس لیے اس کا اکرام کیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ اس کو دفنایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی زندہ کو درگور کیا جاتا ہے. زندہ انسان کو کون گاڑے گا؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی کہ لوگوں نے زندہ انسان کو جو دیکھ بھی رہا ہو، سن رہا ہو، اور اسے جا کر کے زمین میں گاڑ دیا ہو؟ لیکن بے روح جسم کو زمین میں گاڑا جاتا ہے. دیکھیں زندہ انسان کو اگر آپ زمین میں گاڑ دیں گے تو آپ کے اوپر کیس بن جائے گا قتل کا. بنے گا نہیں بنے گا؟ لیکن مردہ انسان کو آپ، مردہ کو، بے روح جسم کو اگر آپ زمین میں ڈال دیں کوئی کیس نہیں بنے گا. دنیا کی کوئی عدالت آپ کے کیس کو لے گی نہیں. وہ کہے گی کہ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. آپ لاکھ کہتے رہے کہ نہیں جی حضرت یہ تو زندہ ہے، بولتا بھی ہے، کلام بھی کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. دنیا کی کوئی عدالت آپ کا مقدمہ لے گی نہیں. ہاں اگر وہ زندہ ہے، اس میں سانس ہے، احساس و شعور ہے، تو پھر اس کے اوپر کیس بنے گا، مقدمہ بنے گا. تو دیکھیں یہ تو ایک بالکل سمپل سی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے کہ زندہ کسے کہا جاتا ہے، مردہ کسے کہا جاتا ہے. زندہ کے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے احکامات لاگو ہوتے ہیں اور وہ مکلف ہے، یعنی اللہ کے آگے جواب دہ ہوگا وہ. لیکن بے جان باڈی مکلف نہیں ہے، اللہ کے آگے جواب دہ نہیں ہے. قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے قبر میں جب تو مٹی میں دفن ہو گیا تھا تو تو نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے. کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ تو مردہ تھے، مردوں سے کیسی پوچھ گچھ ہوگی؟ بے جان تھے. تو آپ دیکھیں ہر زاویے سے نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ بے جان باڈی کو سزا نہیں دی جا سکتی. اگر بے جان باڈی کے کوئی ٹکڑے کر دے تو اس کے اوپر کوئی کیس نہیں بنتا قتل کرنے کا. اگر بن رہا ہوتا نا، ہر ہندو کو پھانسی دے دی جاتی کہ وہ مرنے والے کی لاش کو جلا دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے. آگ لگاتے نا، جلا دیتے چتا کو.
اگر واقعی یہ مردے زندہ ہوتے تو ہر ہندو کے اوپر جو ہے نا قتل کا مقدمہ قائم ہو جاتا، دنیا میں اس کے اوپر پابندی لگ جاتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مرے ہوئے کو مارنے کا کوئی تصور نہیں ہے، مرتا ہمیشہ زندہ ہے، مرا ہوا نہیں مرتا، وہ تو مرا ہی ہوا ہے، وہ تو ہے ہی بے جان۔ زندہ کو مارو گے تو کیس بنے گا، مردے کو مارو گے کوئی کیس نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیس ہوگا کہ جی انہوں نے فلاں صاحب جو ہیں ان کی لاش کی بے حرمتی کی ہے، اس کا کیس بنے گا، اس سے زیادہ نہیں بنتا۔ تو بہرحال میری بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے زندوں کے لیے بنائی ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ قرآن و سنت کے احکامات زندوں کے لیے ہے، مرے ہوئوں کے لیے نہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں زندوں سے زیادہ زندہ مرے ہوئوں کو مانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ فلاں بزرگ، یہ لال قلندر، بلے شاہ، یہ علی حجویری، چاہے زندگی کے اندر کچھ نہ کر سکتے ہوں، مرنے کے بعد تو وہ الہ بن گئے، وہ کام کر رہے ہیں مرنے کے بعد، مٹی کے اندر جانے کے بعد، جو وہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ انسان، یہ جو مشرک ہوتا ہے نا، یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے نہیں ہیں، آنکھ ہے جن سے یہ دیکھتے نہیں ہیں، دل ہے جن پر غور نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، جانوروں کی طرح سے، کالانعام جانوروں کی طرح سے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ دیکھیں ایک جانور ہے نا، وہ بھی سمجھ لیتا ہے، زندہ مردہ کا فرق جانتا ہے۔ یہ جو جنگلی جانور ہیں، شیر ہے، چیتے ہیں، یہ جب جانور کا شکار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی سانس روک دیتے ہیں۔ جب جانور مر جاتا ہے تو پھر اس کو کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کو بھی تمیز ہے، شعور ہے کہ مردہ کسے کہتے ہیں، زندہ کسے کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے نا بات، کہ جنگل کے جانور ہے، شیر چیتا ہے، اس کے اندر اتنا شعور ہے کہ زندہ کسے کہتے ہیں، مردہ کسے کہتے ہیں، اس کو اتنا شعور ہے کہ انسان مرے گا کیسے، اس کی سانس روک دی جائے مر جائے گا۔ وہ یہی کرتے ہیں نا، سانس روک دیتے ہیں، اس کے یہاں سے پکڑتے ہیں یا منہ بند کر دیتے ہیں، جب تک اس کا دم نکل نہیں جاتا، جب تک اس کی روح جسم سے نکل نہیں جاتی، وہ نہیں چھوڑتا اس کو۔ جب یہ بے دم ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، پھر اس کو کھاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں یہ ہمارا مولوی کیسا چہک چہک کے تقریریں کرتا ہے، کہتا ہے نہیں جی یہ تو زندہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہے، یہ تو بالکل ایک جنگلی وحشی جانور سے بھی زیادہ گزرے ہیں۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ہاں البتہ یہ جو جانور ہیں جیسے بھیڑیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جانور کو مارنے کے بعد کھانا ہے، وہ زندہ کھانا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر تمیز ہی نہیں ہے زندہ اور مردہ کی۔ تو اسی طرح ہمارے مولویوں میں بھی تمیز نہیں ہے زندہ اور مردہ کی، یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔
تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اندر شرک داخل ہوا ہے تو وہ اسی راستے سے داخل ہوا ہے۔ پچھلے لوگ، پچھلی قومیں، وہ زیادہ تر مرے ہوئے کی مورتیاں بناتے تھے، اور یہ ہمارے اور اس کے بعد اہل کتاب ہوں یا یہ موجودہ کلمہ گو ہوں، یہ کیا کرتے ہیں کہ مرے ہوئے کی قبروں سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ہندو ہیں، مکہ کے مشرک تھے، وہ مرے ہوئے کے بت بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، اور یہ جو ہے ان کی قبریں بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا۔ نبی علیہ السلام منع کرتے تھے، الا فلا تتخذوا القبور انبیائہم مساجد انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ تو اس امت کو بھی آپ نے ڈرایا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے، جب آپ کے اوپر بیماری کی شدت تھی، تو آپ کی زبان پہ یہ الفاظ ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ سجدہ گاہ بنا لیا، میں تمہیں ان کاموں سے منع کرتا ہوں۔ تو یہ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ بت پرستی ہو یا قبر پرستی، دونوں میں مردے پوجے جاتے ہیں۔ مورتیاں کس کی بنائی گئی ہیں؟ زندہ انسانوں کی، چاہے وہ خیالی ہو یا حقیقی انسان دنیا میں گزرے ہوں، ان کی مورتی بنائی گئی ہے۔ اور یہ قبریں، یہ بھی زندہ انسان جب مر گئے تو یہ ان کی قبریں بناتے ہیں نا، وہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ بات تو ہے کہ دونوں میں مردے پوجے جاتے ہیں۔ تو اس امت میں جو شرک آیا ہے وہ مردہ پرستی کے ذریعے سے آیا ہے، اور ہمارے یہ کتابوں میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے مرنے کے بعد روح لوٹائے جانے کا، یہ 3 صدی ہجری میں احمد بن حنبل کے ذریعے سے آیا ہے، جب انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا۔ دیکھیں روایات تو موجود تھی روح لوٹانے کی، لیکن انہوں نے فتویٰ جاری کیا اور کہا کہ اس پر ایمان ہونا چاہیے، والایمان بحوض کوثر والشفاء والمنکر نکیر۔ پھر وہ کہتے ہیں وَيُقْبِضُ الْأَرْوَاحَ، روحوں کے قبض کیے جانے پر ایمان ہونا چاہیے۔ ثُمَّ تُرَدُّ فِي الْأَجْسَادِ فِي الْقُبُورِ، پھر روحیں ان جسموں میں، قبروں کے اندر جسموں میں لوٹا دی جاتی ہیں۔ فَيَسْأَلُونَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ، اور ایمان و توحید کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ تو یہ احمد بن حنبل نے یہ اصل میں اس کو کہتے ہیں خط۔ یہ خط جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ 2 صفحے کا خط ہو، یہ پوری کتاب ہے، یہ پورا ایک رسالہ ہے۔ خط سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ 2 صفحے کا خط ہوگا، یہ پورا رسالہ ہے، پوری کتاب ہے جو انہوں نے لکھی۔ تو یہ جو عقیدہ تھا روح لوٹائے جانے کا، یہ بالکل قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، قرآن و سنت دونوں کے خلاف صحیح عقیدہ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے لٹریچر میں پیش کیا، تو اس کے اوپر جو ہے اعتراض کیا۔ اہل حدیثوں کے زبیر علی رئی نے، دیوبندیوں نے بھی اعتراض کیا۔ تو انہوں نے جو اعتراض کیا وہ یہ کہا کہ یہ جو خط مصدق کے نام احمد بن حنبل نے لکھا ہے، جس میں یہ ہے کہ روح جسموں میں لوٹا دی جاتی ہے قبروں کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس خط کی سند صحیح نہیں ہے۔
تو آپ دیکھیں کہ اس شخص نے بہت بڑا فراڈ کیا، چیٹنگ کی، دھوکہ دیا۔ کیسے دیا؟ دیکھیں، کتاب ہو، خط ہو، رسالے ہو، اگر ان کی سند بھی موجود ہو تو سند کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ کتابوں کی سند کی، جیسے مثال کے طور پر بخاری ہے، بخاری میں ہر حدیث کی سند ہے، لیکن صحیح بخاری جو ہے اس کی بھی سند ہے نا، صحیح بخاری کی بھی سند ہے کہ صحیح بخاری تو امام بخاری کے شاگرد محمد بن یوسف فرعونی نے نقل کیا، اور پھر یہ ان سے آگے روایت ہوا ہے۔ ٹھیک، تو اب اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، رسالے ہیں، خطوط ہیں، ان میں سند کا وہ معیار نہیں ہے جو حدیث رسول کے اندر ہے، لہذا ان میں ہم سند کی بحث میں نہیں جائیں گے۔ اگر سند کی بحث کریں گے تو پھر ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کے لیے محدثین کا ایک اصول ہے، فقہا کا بھی اصول ہے۔ وہ کیا اصول ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ تلقی بالقبول، ایک اصطلاح بنائی ہے، یعنی وہ کتابیں، وہ رسالے جو عوام میں مشہور ہیں، اہل علم میں مشہور ہیں، معروف ہیں، تو وہ قبول کیے جائیں گے، اس کی سند پر بحث نہیں کی جائے گی۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں لکھا کہ وَأَمَّا رِسَالَةُ احمد ابن حنبل إِلَى مسدد بن مسدد فَهِيَ مَشْهُورَةٌ، کیا کہا اس نے؟ فَهِيَ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ اصحاب احمد، کہ یہ رسالہ اصحاب احمد کا مطلب یہ ہے احمد بن حنبل کے مسلک کے لوگ، ان کے ساتھ والے یا ان کے بعد والے بھی اصحاب کہلاتے ہیں۔ تو اصحاب احمد میں یہ خط، یہ رسالہ مشہور ہے، فَهِيَ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ اصحاب احمد والسنہ، اور اہل سنت کے علماء میں بھی یہ معروف ہے، مشہور ہے، تلقوها بالقبول، اور انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ اب تلقوها بالقبول جو ہے، اس کی وجہ سے اب اس کی سند کی بحث ختم ہو گئی۔ دیکھیں، ابن حجر نے کہا ہے، ہم نے اپنے رسالے میں بھی دیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ حدیث کی کتاب ہے نسائی، اس کی سند پیش کرو تو کہاں سے لائیں گے؟ کوئی سند تو ہوگی، لیکن ثقہ راوی کہاں سے لائیں گے؟ لہذا حدیث کی طرح کتابوں کی سند کا زیادہ زور نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بات بالکل طے شدہ تھی، لیکن انہوں نے بڑی عیاری کے ساتھ کہا کہ جی اس رسالے کی سند جو ہے وہ مجہول ہے، تو ہم نے اپنے رسالے واتقوا اللہ میں اس کا جواب دیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ پھر ہم نے دوسرے ذرائع سے بھی ثابت کیا کہ تم کہتے ہو کہ اس کا راوی مجہول ہے، تو پھر یہ واتقوا اللہ رسالے کے اندر آپ دیکھیں واضح طور پر ثابت کیا گیا۔ یہ کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، اعتقاد اہل سنہ والجماعہ۔ اس کتاب کو لکھنے والے اللالکائی ہیں، مشہور ہیں یہ، اور یہ ہے 418 میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی 4 صدی ہجری کے ہیں، یعنی احمد بن حنبل کے قریبی دور کے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، تو انہوں نے پوری سند کے ساتھ احمد بن حنبل کا عقیدہ بیان کیا،
وہ سند یہ ہے انا عبید اللہ بن محمد انا عثمان بن احمد قال نہ حنبل قال سمعت ابا عبداللہ یعنی احمد بن حنبل یقول، احمد حنبل یہ کہتے ہیں پوری سند بیان کرنے کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حنبل بن اسحاق جو احمد بن حنبل کے چچا زاد بھائی ہیں، اب آپ دیکھیں گھر کی گواہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا سیر العبد الى لحده وانصرف عنه آلہ، کہ جب مرنے والے کے جسد کو، بندے کو اس کی لحد کی طرف لے جایا جاتا ہے، لحد کہتے ہیں قبر کو، اور اس کے گھر والے دفنانے کے بعد لوٹتے ہیں تو اعید الیہ روحہ فی جسدہ، تو حنبل بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اس کی روح مرنے والے کی اس کے جسد میں لوٹا دی جاتی ہے، فَيُسْأَلُ حِينَئِذٍ فِي قَبْرِهِ، اس وقت اس سے اس کی قبر میں سوال کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ ان کے گھر کی گواہی ہم نے پیش کر دی، کوئی اور کون سی دلیل چاہیے؟ پہلی بات تو کتابوں کی سند نہیں مانگی جاتی، رسالوں کی سند نہیں مانگی جاتی، اگر سند کے اوپر بحث کریں گے تو 80% سرمایہ یہ کتابی شکل میں ہے، ضائع ہو جائے گا، سب مشکوک ہو جائے گا۔ اسی لیے جو چیز مشہور ہے، تو بخاری مسلم 2 حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں کی اسناد پر ہم بحث نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کہ اس کے لیے محدثین نے ایک اصول بنایا ہے، اصول یہ ہے کہ ان دونوں کو تلقہ ہوا بالقبول، ان دونوں کو قبول کیا گیا ہے، اہل علم نے قبول کیا ہے اور یہ مشہور و معروف ہے۔ تو جہاں اور اصول حدیث ہیں وہاں یہ بھی اصول ہے کہ مشہور اور معروف چیز جو صحابہ کرام سے چلی آ رہی ہو اور ہر دور میں رہی ہو، بالخصوص صحابہ کرام کے دور میں، اگر وہ سند اس کی کمزور بھی ہوگی جب بھی اس کو صحیح مانا جائے گا،